اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ یہاں سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر شروع ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس صورت کے اندر کافی سارے انبیاء کا ذکر ہے اور ان کی باتیں ہیں۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے چاچے کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے، جو سمجھانے کا انداز ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ کے جو والد ہیں وہ تو مومن بندے تھے، مومن تھے۔ جو آپ کا چاچا تھا وہ بت پرست تھا، ٹھیک ہے۔ روایت کے اندر یہی آتا ہے کہ آپ کے والد کا جو نام ہے وہ تارخ ہے اور آپ کے چاچے کا نام جو ہے وہ آزر ہے۔ اب آپ نے اپنے چاچے کے ساتھ باتیں کیسے کی ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کس طرح کی ہے، وہ سارا واقعہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیونکہ پہلے یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، تو اب جا کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ کفار مکہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اور بلکہ کفار مکہ کا تو دعویٰ یہ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، یعنی جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے ہم بھی ویسے ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر کیسے ہو سکتے ہیں، وہ حنیفہ مسلمہ پکے ٹھکے مسلمان تھے اور یہ بت پرست ہے، اور پھر بھی اپنے آپ کو یہ ابراہیمی کہہ رہے ہیں۔ تو آپ ان کو بتائیں کہ ابراہیم کیسے تھے اور انہوں نے بت پرست کے ساتھ اپنے چاچے کے ساتھ گفتگو کیسے کی تھی، یہاں پہ وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ میں واذکر فی الکتاب ابراہیم، فرمایا محبوب اب آپ ان کو یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد ذرا آپ ان کو اس قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی سنائیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے۔ انہ کان صدیقا نبیا، ابراہیم علیہ السلام تو سچے اللہ کے نبی تھے، صدیق تھے وہ تو، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مطلب کیا نکلا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دو شانیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ایک تو وہ صدیق تھے، صدیق وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر جو ہے وہ اس حکم پر جو ہے وہ سر جھکانے والا ہو، احکام الہی کے آگے بالکل اپنے آپ کو جھکا کے رکھے، وہ صدیق ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان کو جو ہے وہ مانے اور اس کی فرما برداری کرے، فرمایا وہ صدیق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، فرمایا کہ وہ صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تو شان یہ ہے۔ تو اس سے مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ نبی کے بعد اگر کوئی مقام اور مرتبہ ہے تو وہ صدیق کا ہے۔ یوں سمجھ لے کہ ہر نبی صدیق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر صدیق نبی نہیں ہوتا۔ ہر نبی، جتنے بھی نبی آئے ہیں سارے کے سارے صدیق ہیں، اور اسی طریقے سے نیچے آ جائیں تو پھر ہر صدیق جو ہے وہ ولی ہوتا ہے، پر ہر ولی صدیق بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے ابراہیم کی دو خوبیاں ہیں کہ وہ صدیق بھی ہے اور نبی بھی ہے۔ ہاں، اب ان کا حال کیا ہے، انہوں نے اپنے چاچے کے ساتھ بات کیسے کی ہے۔ میں اذ قال لأبیہ یا ابت، ٹھیک ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا اخلاق دیکھے، سمجھانے کا طریقہ دیکھے، اور بڑوں کے ساتھ کیسے بات کی جاتی ہے ذرا وہ انداز دیکھے، ٹھیک ہے۔ فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت، ابراہیم علیہ السلام اپنے چاچے کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے یا ابت، فرمایا ابا جان، لما تعبد، اور کس کی عبادت کر رہا ہے یار تو، ٹھیک ہے۔ یعنی چاچے کو آج تو انکل اور آنٹی نکل آئیے نا، ایک آنٹا اور ایک انکل کھڑا ہوا ہے، نہ رشتے کا پتہ ہے کہ ہمارے رشتے میں لگتا کیا ہے۔ دیکھیں نا جی، ہماری زبان کے اندر جو رشتوں کے نام ہے نا، نام سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ اس کا مقام کیا ہوگا۔ چاچا ہے تو چاچی کی اہمیت کا بھی پتہ تھا۔ اب کیا ہے، آنٹا، ٹھیک ہے، اور انکل، یہ دونوں کھڑے ہوئے ہیں، نہ پتہ ماسی کا ہے، نہ خالہ کا ہے، نہ پھپھی کا ہے، کسی چیز کا پتہ کوئی نہیں ہے، نہ ادھر چاچے کا پتہ ہے نہ مامے کا پتہ، ادھر انکل ہے ادھر آنٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو نیچے والے ہیں وہ سارے کزن ہیں، چاہے چاچے کا بیٹا ہے وہ بھی کزن ہے، مامے کا بیٹا ہے وہ بھی کزن ہے، پھوپھی کا بیٹا ہے وہ بھی کزن ہے۔ جب رشتوں کا پتہ تھا نا تو لحاظ بھی تھا، جب رشتوں کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ کسی سے پوچھ رہے پھپھیر کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مسیر کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، سارے کزن ہیں۔ کون ہے بھائی، یہ بھی کزن ہے، وہ بھی کزن ہے، وہ بھی کزن ہے۔ جو وڈا انکل ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وڈی جو ہے وہ آنٹا ہو گیا باقی کزن ہو گئے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، رشتوں کا پہچان ہی ختم کر دی گئی ہے۔ ہماری زبان کے اندر یاد رکھے کہ جب دیکھے نا پتہ تھا کہ یار یہ رشتہ ہے، لوگ جب کہتے تھے یار یہ ہمارا چاچا ہے، تو چاچے کو تو چاچا بھی نہیں کہتے تھے بلکہ تایا کہتے تھے، اور تایا ابو ساتھ کہتے تھے، آج بھی کہتے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھے ہے چاچا، ہے بھی مشرک، بت پرست ہے، لیکن بات کرنے کا انداز دیکھے کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے کرے۔ فرمایا یا ابت، فرمایا اے ابا جان، لما تعبدو، کس کی عبادت کر رہا ہے یار،
اس کی ما لا یسمع، اور جو ککھ نہیں سنتا، ولا یبصر، اور جو دیکھ بھی نہیں سکتا، ولا یغنی عنک شیئا، تجھے کسی چیز کا نفع بھی نہیں دے سکتا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام چاچے کو سمجھا یہ رہے تھے کہ چاچا ذرا خیال کر، ابا جی رب تو وہ ہوتا ہے جو تجھے فائدہ دے، جب تو اس کے آگے ہاتھ پھیلائے تو تیرے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑے، ٹھیک ہے؟ جب تو فریاد کرے تو تیری فریاد کو فوراً سن لے، جب تو مشکل کے اندر ہو وہ تجھے دیکھ رہا ہے، تجھے دلاسا دے، فإنی قریب، میں تیرے قریب ہوں، پریشان نہ ہو۔ رب کی شان تو وہ ہوتی ہے، اور تو اپنے ہی ہاتھوں سے گھاڑ کے رندہ مار کے اسی کے آگے جھکا ہوا ہے۔ کتنی بڑی دنیا کے اندر سب سے بڑی بے وقوفی کوئی ہو سکتی ہے اسے؟ یعنی آپ ہی اس کو کانڈی تیشی کے ساتھ تراشنا ہے، پھر اسی کو کہنا لا بھائی یہ ہمارا خدا ہے، دور پھٹے منہ پہ تمہارے خدا پہ، ٹھیک ہے؟ آپ ہی تو گھٹ لیا ہے اور آپ ہی اس کے آگے جھک گیا ہے، تو اس سے زیادہ پاورفل یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا چاچا دیکھ تو صحیح، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ تجھے کچھ نقصان دے سکتا ہے، تجھے تو یہ چنڈ بھی نہیں مار سکتا، شابش بھی نہیں دے سکتا، کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے، یہ تیرا خدا ہے، ٹھیک ہے؟ اگلے الفاظ پھر کہا، فرمایا یا ابت، فرمایا ابا جان، کتنی بار آ رہا ہے ابا جان ہے یا ابت؟ ہر آیت کے اندر پہلے ابا کہا ہے، ہر آیت کے اندر۔ یہ آپ دیکھیں 4-5 آیتوں کے اندر یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی چاچے کے ساتھ جو گفتگو ہے، ذرا اخلاق دیکھیں، ٹھیک ہے؟ ہر آیت سے پہلے کیا کہا؟ یا ابت، فرمایا ابا جان، انی قد جانی من العلم، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علم عطا فرمایا ہے، ما لم یاتک، آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ ضروری نہیں کہ آپ کیونکہ بڑے ہیں ساڑھے وڈ کے کر دے آ رہے سن جی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ضروری نہیں کہ وڈ کا ہو تو علم کے اندر بھی بڑا ہی ہو، نہ، بعض اوقات اللہ تعالیٰ چھوٹوں کو بھی نواز دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ جو بڑا ہوگا وہ علم کے اندر بھی بڑا ہوگا، نہ، ٹھیک ہے؟ یہ سوچ کفار مکہ کی تھی، وہ کہتے تھے جب پیسے کے لحاظ سے بڑے ہم ہیں تو نبی بھی ہم ہی ہونے چاہیے، ہمیں ہونا چاہیے تھا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پیسہ ساڑھے کول تو نبی کوئی اور ہوئے؟ نہ، یہ بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یا ابت انی قد جانی من العلم، میرے پاس اللہ کی معرفت کا علم ہے، میرے پاس ایسا علم ہے جو آخرت تک جو ہے وہ کامیابی دے سکتا ہے، تمہیں جنت تک لے جا سکتا ہے، معلوم یاتے کا، تیرے پاس وہ علم نہیں ہے، ہاں تو اس طرح کر، فتبعنی، میرے پیچھے چل پڑ، جیسے میں کہتا ہوں ویسے کر لے، فائدہ کیا ہوگا؟ اہدک صراطا سویا، فرمایا تم میرے پیچھے چل، میں تجھے سیدھا راستہ ایسا دکھاؤں گا کہ تجھے سیدھا جنت میں لے جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ تو میرے پیچھے چل کے تو دیکھ، تیری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اگر کامیابی چاہتا ہے تو پھر فتبعنی، میرے پیچھے چل، ٹھیک ہے؟ تو یہی چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے کہ فرمایا کہ اگر میرے بندے چاہتے ہیں نا کہ وہ کامیاب ہو جائے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، پھر اس کا ایک ہی حل ہے کہ وہ انبیاء کے پیچھے، اپنے نبی کے پیچھے چلے، یا قرآن جو ہم نے اتارا ہے اس کے پیچھے چلے۔ فرمایا جتنا چلتے جائیں گے رب دنیا میں بھی کامیابی دے گا، آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا فرما دے گا، ٹھیک ہے جی؟ اب یہ دوسری آیت کے اندر کیا پھر کہا؟ فرمایا یا ابت، فرمایا ابا جان، تیسری مرتبہ پھر کہا لا تعبد الشیطان، فرمایا کہ ابا جان شیطان کا بندہ نہ بن، ٹھیک ہے؟ شیطان کا بندہ نہ بن، کیوں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، فرمایا شیطان تو خود رب کا نافرمان ہے، ٹھیک ہے؟ جو رب کا نافرمان ہے وہ تجھے کیسے سیدھے راستے پہ لا سکتا ہے؟ تو اس سے مسئلہ یہ دیکھیں نا کتنا بڑا ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس کا مطلب کیا نکلا کہ جو شخص خود گمراہ ہے وہ دوسروں کو ہدایت کیسے دے سکتا ہے؟ اب اخلاق بھی ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیں، تعلیم بھی دیکھیں، تربیت کا انداز بھی دیکھیں، تو اس سے مسئلہ بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو بھئی خود نافرمانی کی طرف جائے گا وہ تجھے سیدھے راستے پہ کیسے لگا سکتا ہے؟ تو ہم پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پھر غور بھی کرنا پڑے گا کہ یار ہماری دوستی کس کے ساتھ ہے، ہم کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ جو خود جہنم میں جا رہا ہے وہ تجھے جنت میں کیسے لے کے جائے گا بھائی؟ جدھر رہنما جائے گا قافلہ بھی تو ساتھ ہی جائے گا، کیونکہ لیڈ جو وہ کر رہا ہوتا ہے، گائیڈ جو وہ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں نا فرعون جہنم میں جائے اور فرعون کے ساتھ والے جہنم میں نہ جائے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ یزید تو جہنم میں جائے، ٹھیک ہے، اور یزید کو ماننے والے جہنم میں نہ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جیسے پچھلے درس میں نے کہا تھا نا، یہ جو ملازم طبقہ ہے ان سے پوچھنا بھی یار ظلم کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں یہ مجبوری ہے، اوپر سے آرڈر آیا ہے۔ یعنی پتہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ کہنا یہ چاہتے بھی 80 تو بالکل بڑے مجبور لوگ ہیں، سانو جو اتو آرڈر دیتا جائے ہم تو اوپر اس سے عمل کرتے ہیں بھائی۔ تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کربلا میں جن لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا نا وہ سارے کے سارے آرڈر کے مجبور تھے، اصل جو جہنمی ہے وہ تو یزید ہے۔ پھر یزید جہنم میں جائے گا، کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے والے تو جہنم میں نہیں جائے گا کیونکہ وہ تو آرڈر کے مجبور تھے۔ پھر تو صرف فرعون ہی جہنم میں جائے گا، جو فرعون کے ساتھ کھڑے ہوتے وہ تو جہنم میں نہیں جائے گا کیونکہ وہ تو آرڈر کے پابند تھے۔
ابو جہل کے ساتھ جو 1000 بندہ بدر میں لڑنے آیا تھا، پھر ابو جہل اس کا مطلب ہے جہنم میں جائے گا، نیچے ساتھ جو لڑنے آئے تھے وہ تو اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیں کہ پروردگار ہم تو آرڈر کے پابند تھے، مجبور تھے ہم نہ۔ اس کا مطلب یہ کہ آرڈر کے پابند تم جو اپنے آپ کو بنا کر جو تم سمجھتے ہو کہ ہم جو مرضی کر لیں گے جناب، ہم تو کیونکہ مجبور لوگ ہیں، اللہ کی بارگاہ بھی کہہ دیا کہ پروردگار سانو کیونکہ تو آرڈر سی تا کر کسی لوگوں نے ظلم کر دے رہا ہے، تا کر کسی لوگوں نے زیادتی کر دے رہا ہے۔ کیا یہ بہانہ جو ہم بنا رہے ہیں، یہ جو طبقہ بناتا ہے، یہ مانا جائے گا؟ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جتنے وہ ظالم ہیں ان کے آرڈر ماننے والا بھی اتنا ہی ظالم ہے۔ اپنے آپ کو بیچارہ یہ روزی روٹی کی بغیر مجبوری ہے، اگر ہم ان کا آرڈر نہیں مانتے تو ہم نوکری کیسے کریں گے؟ تجھے کس نے کہا تو نوکری کر؟ تو نوکری چھوڑ کے کوئی اور کاروبار کر، رب جو ہے وہ تجھے اور کہیں سے رزق عطا فرما دے گا۔ دیکھیں نا، کفار مکہ کے اوپر جب یہ لگا دیا گیا نا، پابندی لگا دی گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آج کے بعد کوئی بھی کافر مکہ کے اندر نہ آئے، حرم کے اندر نہ آئے۔ تو صحابہ کرام نے اس وقت یہ سوال کیا تھا کہ جناب اگر یہ نہیں آئیں گے تو کعبہ شریف کی جو خدمت کرتے ہیں، حرم کی جو خدمت کرتے ہیں، وہ نظام کیسے چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ نہیں آتے، ان کو دفع کرو۔ ہاں، ہم ایسا نظام بنا دیں گے کہ کیونکہ گھر میرا ہے تو اس کا نظام بھی خود بخود چلتا رہے گا۔ کافروں کو منع کر دیا گیا، یمن والوں نے کلمہ پڑھا، جب وہ آئے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، وہ کافروں سے زیادہ نذرانے لے کے آتے تھے، نظام پھر چل پڑتا تھا۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام اپنے چاچے کو سمجھانے لگے، یا ابت لا تعبد الشیطان، فرمایا چاچا شیطان کا بندہ نہ بن، اس سے پیچھے نہ چل۔ کیوں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، جو خود نافرمان ہے وہ تجھے سیدھے راستے پہ کیسے لے جائے گا بھائی؟ ٹھیک ہے، جو اسکول کالج یونیورسٹیاں آج ڈارون کا نظریہ پڑھا رہی ہیں، آپ کو پتا ہے، چلو ہم سادہ لوگ ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، لیکن جو کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں نا، مسلمان کے بچے، مسلمان کلمہ پڑھنے والے، پتہ کیا پڑھا رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی یہ انسان جو ہے نا، یہ بندر کی اولاد ہے، اس سے ترقی کر کے جو ہے آگے ہوا ہے، اب اندازہ کریں۔ حالانکہ یہ ایک یہودی کا نظریہ ہے جو اس نے پیش کیا تھا کہ انسان بندر سے ترقی کرتا کرتا انسان بنا ہے۔ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہمارا نظریہ تو بھائی سیدھا سیدھا کہ ہم تو باب آدم سے پیدا ہوئے ہیں اور وہی سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے۔ اب کلمہ پڑھنے والا بھی بندر کی اولاد بنا ہوا ہے، پڑھانے والا بھی بندر کی اولاد بنا ہوا ہے۔ اب اندازہ کریں قوم کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، جیسی تعلیم ہوگی ویسی تہذیب ہوگی، اور ہماری قوم کو تو انگلش کا ویسے بخار چڑھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر آپ کو انگلش نہیں آتی آپ کے بچے کو، یا ہمارا بچہ اگر انگلش میڈیم میں نہیں پڑھتا تو پھر تو ہماری جناب سمجھ لے کہ ہمارا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ یورپ کے اندر کئی ایسے ملک ہیں جہاں انگلش بولی نہیں جاتی ہے۔ آپ حیران ہو جائے گا، جاپان ہے نا، جاپان دنیا سے 50 سال آگے ہے، وہاں انگلش نہیں بولی جاتی۔ چین دنیا کی سپر پاور بن چکا ہے اور سب سے بڑی سپر مارکیٹ ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر، اسی کا جو ہے وہ سارا کچھ ساز و سامان بکتا ہے، وہاں انگلش نہیں بولی جاتی۔ جرمنی کے اندر انگلش نہیں بولی جاتی، فرانس کے اندر انگلش نہیں بولی جاتی، روس کے اندر انگلش نہیں بولی جاتی، برازیل کے اندر انگلش نہیں بولی جاتی۔ یہ سارے یورپی ملک ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں سارے انگریزی بولتے ہیں، کوئی بھی نہیں بولتا۔ اتنی بڑی آپ دیکھ لیں، ہر گھر کے اندر، ہر جھوپڑی کے اندر چین کا سامان موجود ہے، لیکن وہاں انگلش نہیں بولی جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے ایماندار ملک جسے کہتے ہیں وہ جاپان ہے، یہ لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں انگلش نہیں بولی جاتی ہے۔ لیکن ہماری قوم کو تو بخار انگلش کا ہے نا، ہائے اور بائے کے علاوہ انگلش بھی نہیں آتی ہے۔ چلو بھی آتی ہو پھر بھی اور گل ہے، ٹھیک ہے جی، یا کسی کو ہائے ہائے کر لیں گے یا بائے بائے کر لیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ انگلش بھی اتنی ہی آتی ہے، اسکولوں کے اندر چلے جائے، ہیلو ہاؤ آر یو، فائن فوائن، اس کے بعد ہور سنا پھر کیا ہے۔ اس سے زیادہ انگلش بھی کسی کو نہیں آتی ہے۔ ہمارا وہ کام ہے، نہ وہ نہ کہتے ہیں نا، نہ خدا ہی ملا، نہ وشال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ انگلش ہمیں نہیں آئی، اردو سے بھی ہم فارغ ہو گئے، اور اپنی جو مادری زبان پنجابی تھی یا سرائکی تھی یا پشتو تھی یا سندھی تھی، جو بھی تھی، ہم اس سے بھی ویلے ہو گئے۔ اب ہمارے بچوں کو 69 اور 79 کا پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، اوپر سے ہم نے تعارف بھی نہیں کروایا، ہم نے تو بتایا بھی انکل ہے سارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا گمراہ شخص کبھی کسی کو سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا، ٹھیک ہے جی۔ مجھے آپ بتائیں، یہ کہتے ہیں نا جی مولوی ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے، مولوی وکیل کیوں نہیں بنتے، مدارس کے اندر یہ کیوں نہیں بنتے؟ مجھے آپ بتائیں کالج کے اندر کوئی عالم کیوں نہیں بنتا؟ اور پھر سب سے بڑی بات دیکھیں، کہتے کیا ہے؟ کہتے جی مولوی ہمیں کچھ نہیں بتاتے، مولوی سانو دسیا ہوتا نا تو لڑائی جھگڑے نہ ہوتے۔ تو سوال یہ ہے نا یار، ڈاکٹر سب کچھ کیوں نہیں بتاتے؟ جب اگر ڈاکٹر نے دسیا ہونا سارے ڈاکٹر نہ ہوتے۔ وکیل کچھ نہیں بتاتے، انہوں نے تو باقاعدہ آگے سے پھٹی رکھی ہوتی ہے، مشورہ فیس، ٹھیک ہے جی۔ ڈاکٹر کا بھی مشورہ فیس ہے، انجینئر کا بھی مشورہ فیس ہے، وکیل کا بھی مشورہ فیس ہے، لیکن مولوی کا مشورہ فیس کوئی نہیں ہے۔
آج بھی آپ جس مرضی مدرسے کے اندر چلے جائیں، وہاں سے مشورہ فیس نہیں، آپ باقاعدہ مسئلہ بھی جا کے پوچھ کے آئے، فتویٰ وہ آپ کو لکھ کے بھی دیں گے، پیڈ بھی دیں گے، کتابیں بھی کھنگا لیں گے، حوالے بھی لکھ کے دیں گے، سارا کچھ کر کے فتویٰ باقاعدہ لکھ کے دیں گے، چاہے آپ عدالتوں میں لے جائیں، کچہریوں میں لے جائیں، تھانوں میں لے جائیں، جہاں پنچایت میں لے جائیں، جہاں مرضی جا کے رکھ دیں۔ آج بھی کوئی بھی مدرسہ کسی بھی فتوے کا کوئی پیسہ نہیں لیتا۔ یہاں تو ڈاکٹر پڑھ کے آیا نہیں ہے تو ڈاکٹر نے آگے پھٹی رکھی ہوئی ہے کہ بھائی 500 روپے گال کرنی ہے تو 500 روپے پہلے دے، باقی تو مر رہے جی رہے وہ بات کا مسئلہ ہے۔ تو جو پڑھا رہے ہیں وہی کچھ ہونا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بھائی ابراہیم علیہ السلام نے چاچے کو کہا کہ چاچا جی جو گمراہ ہے نا کبھی وہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، جس اسکول کالج نے تمہیں لگایا ہی پیسہ کمانے مشین بنائی ہے کہ بھئی پیسہ کیسے کمانا ہے، وہ تمہیں قرآن کی طرف کیسے آنے دے گا۔ تو آگے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، فرمایا ابا جی انی اخاف، مجھے تو بھائی اس بات کا ڈر ہے، کیا؟ ان یمسک عذاب من الرحمن، ایسا نہ ہو کہ رحمان کی ذات جو ہے وہ تجھ پر عذاب ہی نازل فرما دے۔ جب اس کو نہیں مانے گا تو پھر ظاہر عذاب تو آنا ہی آنا ہے۔ فتکون للشیطان ولیا، فرمایا کہ تو شیطان کا دوست بن جائے گا، تو اس لیے اس کو چھوڑ اس راستے کو۔ اگر تجھے ہدایت چاہیے، جنت چاہیے، دنیا اور آخرت کی ترقی چاہیے تو پھر میرے پیچھے چل، ٹھیک ہے نا جی۔ دیکھنا ترقی کرتے کرتے حال یہ بنا ہے، اگلوں نے 30 سال تو پڑھائی پہ لگوا دیے، پہلے تو ہوتی تھی کچی پکی، ٹھیک ہے نہیں، اب پریپ 1 ہے، پھر 2 ہے، پھر 3 ہے، پھر فلانی ہے، چلو 6 سال تو ادھر ہمیں فیس دینا، اس کے بعد دیکھیں گے آگے کیا پڑھنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ اب دیکھ اندازہ کریں یار، 30 سال لگا دیے پڑھانے پہ، آگے 30 سال لگ گئے جناب اللہ نوکری کرنے پہ، 60 سال کا گٹے گوڑے سے فارغ ہو کے بابا جی صرف مسجد جو رہ گیا، پھر آ جاتے مسجد کی ہے، کہتے ہاں جی سب سیدھی نہیں بچھی، پھر اسپیکر سیدھا نہیں ہویا، پھر فلاں سیدھی نہیں ہوئی، پھر فلاں اینج نہیں ہویا، ٹھیک ہے۔ جتنے ریٹائرمنٹ کے سارے بابے سارے مسجدوں کی انتظامیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا، اب ظاہر ہے کوئی کسی کو سمجھائے تو آگے سے کوئی پھول کے ہار لے کے تھوڑا کھڑا ہوتا کہ جناب آپ نے بڑی مہربانی، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے نا۔ اب چاچے کا جواب سنیں، چاچا کہنے لگا قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم، میں ابراہیم تو میرے ہی خداؤں سے منہ پھیر رہا ہے، بڑی مشکل لال تیشی کانڈی لا کے گھاڑ کے نیلا پیلا رنگ کر کے رسوڑا خدا بنا کے رکھا ہے میں، ٹھیک ہے۔ اراغب انت عن الہتی، میرے خدا سے تو نے منہ پھیر لیا ہے۔ یا ابراہیم میں لئن لم تنتہی، اگر تو نے مجھے اس بات سے تو باز نہ آیا نا، یعنی تو مجھے روکتا رہتا نا، بار بار باتیں کرتا رہتا کہ تیرا خدا تو اندھا کانا ہے، ٹھیک ہے جی، لولا لنگڑا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، یہ تو ویلا ہے، میں لارجمنہ کا۔ اب ذرا دیکھیں جواب کیا ملا، کہا اگر تو اس بات سے باز نہ آیا تو لارجمنہ کا، میں ضرور تجھے پتھروں کے ساتھ مارنا شروع کر دوں گا۔ دلیل تو ہے نہیں، جواب تو ہے نہیں، آ جا کے یہی بات، جب آپ کسی کو سمجھائیں گے کہ بھائی یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، وہ کیا کرے گا، بجائے سمجھانے کے دلیل کو ماننے کے کیا کرے گا، آپ کا مخالف ہو جائے گا۔ اور یہی کام آپ کے چاچے نے کیا، فرمایا واہجرنی ملیا، فرمایا کہ تیری مہربانی تو بڑا نا مجھ سے پاسے ہی ہو جا، کنی کترا جا، میرے سامنے نہ آیا کر۔ چاچا کہنے لگا واہجرنی ملیا، تو نے میرے ساتھ اب بات نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، بڑے لمبے عرصے کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ آپ نے فرمایا اچھا بھی، قال السلام علیک، فرمایا چاچا جی پھر شاباش ہے تجھے، لگا رہے، قال السلام علیک، فرمایا سلام ہے بھی تجھ پر، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا سمجھانے کے بعد ابا ابا کر کے تجھ سے بات کی ہے، پھر بھی تجھے سمجھ نہیں آ رہی نا، سلام علیک، فرمایا پھر لگا ہی رہا، ٹھیک ہے۔ ساستغفر اللہ کا ربی، فرمایا میں اپنے رب سے تیرے لیے بخشش کی دعا ضرور مانگوں گا کہ رب تجھے ہدایت عطا فرما دے، کیوں، انہ کان بی حفیہ، کیونکہ میرا رب مجھ پر مہربان ہے، میری کوئی نہیں ٹالتا، باقی میں کوشش ضرور کروں گا کہ رب تجھے ہدایت عطا فرما دے، پر لگتا نہیں کہ تو ہدایت کی طرف آئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ 11ویں پارے کے اندر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اپنے چاچے کے لیے کہ ما کان استغفار ابراہیم علیہ ابی ہے، ٹھیک ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دعا مانگی کہ پروردگار میرے چاچے کو ہدایت عطا فرما دے، لیکن الا موعدۃ وعدہ ایاہ، ٹھیک ہے، فرمایا کہ اس کی تقدیر میں ہی نہیں لکھا تھا کہ اس نے سیدھے راستے پہ آنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یاد رکھیں، جو کام رب نے لکھ دیا نا کہ اس نے ایسے نہیں ہونا، رب نبی کو منع فرما دے، فرمایا آپ نے دعا بھی نہیں مانگنی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیونکہ دعا مانگی کیوں تھی، پھر صرف آپ نے کیونکہ چاچے سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں تجھ سے دعا مانگنی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا میں ضرور کر دوں گا، ہدایت دے یا نہ دے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا محبوب استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرۃ، فرمایا محبوب یہ جو آپ کے گستاخ ہے نا، آپ بے شک ان پر رحم فرما کے دعا مانگ دے، پر رب ان کی بخشش نہیں فرمائے گا، آپ ان کے لیے دعا مانگا ہی نہ کریں، آپ 70 مرتبہ بھی دعا مانگے نا جو آپ کے گستاخ ہے، ٹھیک ہے، آپ تو رحم دل کرم فرما دیں گے، لیکن رب کیونکہ عزت والا غیرت والا ہے، جو آپ کا گستاخ ہے، آپ بھی اگر ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعا مانگے گے رب قبول نہیں فرمائے گا،
ٹھیک ہے، ہاں رب اپنے گستاخ کو تو معاف کر دے، توبہ کا ہدایت عطا فرما دے، توفیق عطا فرما دے، یہ ممکن ہے، لیکن اپنے نبی کے یا اپنے نیک بندے کے گستاخ کو رب معاف ہی نہیں کرتا اور توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔